الحمد لله القائل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وجعله سيد الخلائق والبشر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله النبي الأطهر وعلى آله وصحبه مصابيح الغرر. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلند آواز سے آپ سب حضرات مل کر اگر درود پڑھ لیں تو بہت ہی زیادہ اچھا ہو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ما شاء اللہ. ذرا ایک بار اور پڑھیے درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ایک بار سے پڑھیے درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. رئیس جلسہ حضرات علماء، میری پیاری بہنوں اور عزیز بھائیوں، ابھی چند منٹ پہلے مجھے میرے بھائی کسرادہ نے بتایا کہ مجھے 17 دن یہاں آئے ہوئے ہو لیے. حقیقت یہ کہ میں یہ یاد بھی نہیں رکھ سکا کہ کتنے دن مجھے یہاں آئے ہوئے ہو لیے. ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے کل ہی آیا ہوں اور آج بیٹھا ہوں. خدا جانے کہاں یہ 17 دن گزر گئے، کس طرح گزرے. الحمدللہ آپ کی خدمت میں گزرے، الحمدللہ اپنے بھائیوں کی سیوا میں گزرے، الحمدللہ مولا تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کے دین کا کچھ کام ہوا. کبھی انگریزی میں بولے، کبھی عربی میں باتیں کی، کبھی اردو میں. زبانوں کا اختلاف صحیح، لیکن مضمون کا اختلاف نہیں، بات ایک ہی. وہی مولا تبارک و تعالی عز اسمہ کا پیغام، وہی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں. مولا کا فضل ہے، اس کا کرم. آج اس مجمع میں کہ یہاں مجھے خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں سے خطاب کرنا، انہی سے باتیں کرنی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور آقائد عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں. میرے دوستو، زبان سے کسی چیز کا دعویٰ کر دینا بہت آسان، لیکن کوئی دعویٰ قبول نہیں ہوتا تا وقت کہ اس دعوے کے اوپر دلیل نہ ہو جائے. ہم اور آپ دعویٰ کرتے ہیں، جو حضرات چل پھر رہے ہیں وہ ذرا بیٹھ جائیں خاموشی کے ساتھ. اس چلائی سے جو کھڑبڑ ہوتی ہے وہ تکلیف دہ. ہر چیز کے متعلق ایک پہچان مقرر کی جاتی ہے، کسوٹی ہوتی ہے جس پر پرکھا جاتا ہے.
سونا آپ صاحبوں کو بہت عزیز، بہت پیارا. میری بہنیں تو اس کی اتنی عاشق کہ ویسے گلے میں بوجھ ڈالتے ہوئے ہر ایک شخص گھبرایا کرتا ہے، لیکن اگر سونے کا 4 پاؤنڈ کا بوجھ بھی ان کے گلے میں ڈال دو تو ان پر پار نہیں گزرے گا. وہ کہیں گی جہاں اور اس کو بڑھا دو تو اچھا. لیکن ہر پیلی چیز کو سونا نہیں کہتے. امیٹیشن کا دروازہ کھلا ہوا، نقلی مال بازار میں بہت آ رہا. اس لیے آپ سونا خریدتے وقت پہلے اسے کسوٹی پر پرکھ کر دیکھتے ہیں. اگر واقعی سونے کا تک دیتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ سونا، اور اگر سونے کا رنگ نہ دے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ سونا نہیں ہے، امیٹیشن. ہر چیز کے لیے ایک کسوٹی ہوتی ہے، اس کسوٹی پر پرکھ کر اسے دیکھا جاتا ہے. ہر چیز کو جو آپ نام دیتے ہیں، نام دینے سے پہلے آپ یہ سوچ لیا کرتے ہیں کہ اس کا کنسیپشن کیا ہے، اس کا تصور کیا، کس وجہ سے ہم یہ نام اس کو دے رہے ہیں. آپ نے اس میز کو میز کہا، کرسی کو کرسی کہا. کیوں؟ اس واسطے کہ ایک خاص تصور آپ کے دماغ میں میز کا ہے، وہ تصور اس چیز میں پایا جاتا ہے، لہذا آپ اس کو میز کہتے ہیں. کرسی کا ایک خاص تصور آپ کے دماغ میں ہے. جب تک وہ اس کرسی کے کام کو انجام دیتی ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ کرسی. جب وہ اس کام کو انجام دینا چھوڑ دے پھر بھی اسے کرسی کہو گے؟ نہیں. میز جب تک میز کا کام انجام دیتی ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ میز، اور میز اگر میز کے کام کو انجام دینا چھوڑ دے تو اس کے بعد آپ کہیں گے کہ یہ میز نہیں. ایسا یہی پیر ہے، یہی تختہ ہے، یہی لکڑیاں ہیں، یہی کیلیں ہیں، ساری چیزیں ہیں. لیکن اگر یہ ٹوٹ گئی اور میز کا کام دینا اسے چھوڑ دیا تو اب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کچرا ہے، ڈھیر ہے، کرسی نہیں ہے، میز نہیں. اسی طرح دوسری چیزوں کی طرف نظر دوڑائیے. آگ کو آپ آگ کہتے ہیں. کب کہتے ہیں آگ؟ جب کہ وہ جلانے کا کام کرتی ہے، جب کہ وہ اپنے اندر گرمی رکھتی ہے. اگر گرمی نہ رہے اس کے اندر، آگ نہ رہے اس کے اور جلانے کی کیفیت نہ رہے اس کے اندر، کیا پھر بھی اسے آگ کہو گے؟ انگیٹھی میں آگ موجود تھی لیکن بجھ گئی، گرمی نہیں رہی، جلانے کی کیفیت نہیں رہی. اب کوئی آپ سے آ کر کہتا ہے کہ ہمیں تھوڑی سی آگ دے دیجیے، آپ کہہ دیں گے کہ بھائی آگ تو نہیں. وہ کہے گا انگیٹھی بھی موجود ہے، ابھی جل رہی تھی، تم کہتے ہو نہیں ہے. کیا معنی اس کی؟ اب آپ نے آگ کے نام کو چھین لیا. اب کیا کہتے ہیں؟ کولسا ہے، راکھ ہے، آگ نہیں. جب تک جلاتی تھی، گرمی پہنچاتی تھی، آگ کہی جاتی تھی. جب جلانا چھوڑا، گرمی پہنچانا چھوڑا، آگ کا نام جاتا رہا. پانی کسے کہتے؟ جو بہتا اس کو پانی کہتے. جب تک وہ بہ رہا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ پانی. اسی پانی میں مٹی مل گئی، اب بہ نہیں سکتا. اب کوئی آپ سے پوچھتا ہے کیا ہے، آپ کہتے ہیں کیچڑ ہے، پانی نہیں. ارے پانی تو موجود، لیکن کیا معنی؟ اس میں سے وہ صفت جاتی رہی کہ اس صفت کی وجہ سے ہم نے اس کو پانی کہا تھا، ہم نے اس کو آگ کہا تھا، ہم نے اس کو میز کہا تھا، ہم نے اس کو کرسی کہا تھا. جب تک وہ صفت پائی جاتی ہے جب تک ہم وہ نام اس کو دیتے ہیں. جب صفت جاتی رہتی ہے نام بھی چھن جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں مسلمان، میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان. زید کہتا ہے کہ میں انسان، عمر کہتا ہے کہ میں انسان. لیکن انسان کسے کہتے ہیں، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی نہ کوئی تصور ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی صحیح کسوٹی ہونی چاہیے. اس کسوٹی کے اوپر ہم پرکھ کر دیکھیں کہ آیا واقعتاً وہ انسان ہے یا نہیں. اگر آپ یوں کہیں کہ صرف آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر کے ڈھانچے کا نام انسان ہے تو یہاں کے ٹاؤن کے اندر کوئی زیادہ مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سی انگریزی دکانیں، بڑی بڑی دکانیں یہاں موجود ہیں، ٹیلرز کی دکانیں اور ڈریس میکرز کی دکانیں. وہاں آپ کو خوبصورت خوبصورت عورتیں بھی مل جائیں گی، خوبصورت خوبصورت مرد بھی مل جائیں گے، کوٹ پتلون پہنے ہوئے، ہیٹ لگائے ہوئے، سایہ پہنے ہوئے، ڈریس پہنے ہوئے. آپ دور سے دیکھیں گے نہیں بلکہ قریب بھی جا کر دیکھیں گے تو یہی کہیں گے کہ ہاں یہ مسٹر سو اینڈ سو اور مسز سو اینڈ سو یہ کھڑی ہوئے ہیں. لیکن جب غور کریں گے تو کچھ بھی نہیں، تصویر ہی تصویر ہے. ارے آنکھیں ظاہر تو نظر آ رہی ہیں، کان بھی دکھائی دے رہے ہیں، ناک نقشہ بھی دکھائی دے رہا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اس کو انسان نہیں کہتے؟ اس لیے کہ جو انسان کا ایٹریبیوٹ ہے،
جو انسان کی صفت ہے وہ اس کے اندر نہیں پائی جاتی، اسی واسطے آپ اس کو انسان نہیں کہتے، انسان کی مورت کہہ دیں گے لیکن انسان نہیں کہیں گے۔ اب آؤ انسان کسے کہتے ہیں؟ میں انسان سے بڑھتا ہوں اور چلتا ہوں، اس لیے کہ سب سے پہلا دعویٰ تو جناب انسانیت کا فرما رہے ہیں کہ ہم انسان، اس کے بعد دوسرا دعویٰ جناب کا یہ آتا ہے کہ ہم مسلمان۔ تو ذرا دونوں دعووں کو دلیل کے اوپر پرکھ کر دیکھ لیجئے۔ میں حکم نہیں لگاتا اپنے متعلق بھی اور آپ کے متعلق بھی، لیکن ہم میں سے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ دعویٰ کرنے سے پہلے اپنے دعوے کو خود کسوٹی کے اوپر پرکھ کر دیکھ لے کہ میں اپنے دعوے کے اندر سچا ہوں یا نہیں ہوں، ٹھیک ہے یا نہیں۔ ہم آپ سے عرض کرتے ہیں، ابھی کل پرسوں ہی کی بات آپ کو یاد ہوگی، انگریزی کی تقریر کے اندر ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ڈاروین جو اپنے آپ کو بندر کی اولاد کہہ رہا ہے، وہ بھی اتنی چیز کو ضرور مانتا ہے کہ انسان سب سے سپیریئر، انسان سب سے اونچا، اس سے اونچا کوئی نہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو کسی تقریر کے اندر بتایا کہ ایک طرف سائنسداں اینالائز کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ انسان کی مورت سب سے اونچی چیز ہے اور باقی جتنے ہیں سب اس سے نیچے۔ یہ بھی تم نے سمجھ لیا؟ دین کی طرف سے جو آواز اٹھ رہی ہے، مسیحیت کو لو، یہودیت کو لو، جتنے انبیاء و مرسلین آئے ان کی دعوت کو لو، سب نے یہی بتایا اور سب نے یہی سکھایا کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا کون؟ انسان۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی۔ جناب بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ہاتھی سے، اگرچہ ہاتھی مجھ سے بڑا ہے جسم میں، مگر میں ہاتھی سے بڑا، کیوں؟ میں انسان ہوں، وہ حیوان۔ آپ کہتے ہیں میں اونٹ سے بڑا، اگرچہ اونٹ لامبا ہے میں اس سے قد میں چھوٹا ہوں، لیکن اونٹ جانور ہے اور میں آدمی۔ جناب نے آدمی ہونے کا دعویٰ تو فرمایا، لیکن واقعتاً آدمی کہتے کس کو ہے؟ یہی مسئلہ ہے تو جس وقت آپ کے سامنے، اور یہی آپ کو غور کرنا کہ آدمی کہتے کس کو۔ جب یہ تسلیم کر لیا کہ آدمی مخلوقات کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے دنیا کی، اس میں سب سے زیادہ افضل جو ہے، سب سے زیادہ اونچے اسٹیج کے اوپر جو ہے، اس کو انسان کہتے ہیں۔ تو کیا کوئی بڑا چھوٹے کے سامنے جھکا کرتا ہے یا چھوٹا بڑے کے سامنے جھکا کرتا ہے؟ ذرا غور کیجیے، چھوٹا بڑے کے سامنے جھکتا ہے یا بڑا چھوٹے کے سامنے جھکتا ہے؟ دنیا کا اصول ہے، عالم تسلیم کرے گا کہ چھوٹا ہمیشہ بڑے کے سامنے جھکا کرتا ہے۔ اس لیے ساری کائنات کو چاہیے کہ انسان کے سامنے جھکے، انسان کے سامنے جھکے۔ انسان اگر کائنات کے سامنے جھکا تو معلوم ہوا تو وہ انسان نہیں ہے، انسانیت کے درجے سے گر گیا۔ انسان اگر انسان ہوتے ہوئے اپنے سے نیچے کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ جب تم نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہم بحیثیت انسان کے جانوروں سے بہتر ہیں، تو ہم جانور کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے، جانور کو چاہیے کہ ہمارے سامنے سر جھکائے۔ اگر ہم درخت سے بہتر ہیں تو درختوں کو چاہیے کہ ہمارے سامنے سر جھکائیں، ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم درخت کے سامنے سر جھکائیں۔ پتھر کو چاہیے کہ ہمارے سامنے سر جھکائے، ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم پتھر کے سامنے سر جھکائیں۔ جب آپ نے اس تھیوری کو تسلیم کر لیا اور آپ کی کامن سینس میں، آپ کی معمولی بدھی میں، معمولی عقل میں یہ بات آ گئی کہ چھوٹا بڑے کے سامنے جھکا کرتا ہے، بڑا چھوٹے کے سامنے جھکا نہیں کرتا ہے۔ ہم پتھر کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنے ہیں، ہم درختوں کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنے ہیں، ہم جانوروں کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنے ہیں، اور جانور تو جانور، ہم کسی آدمی کے سامنے بھی جھکنے کے لیے نہیں بنے ہیں، ہم اپنے سے اوپر کے سامنے جھکنے کے لیے بنے ہیں۔ ہم سے اوپر کون؟ جس کے سامنے ہم جھکے۔ اگر ہم اس کے سامنے جھکیں جو ہم سے اوپر ہے تب تو ہم انسان کہلانے کے مستحق، اور اگر ہم اس کے سامنے جھکیں جو ہم سے نیچا ہے تو ہم انسان کہلانے کے مستحق نہیں۔ سمجھ میں آ گئی تھی؟ دماغ میں بیٹھ گیا نقطہ؟ اگر یہ دماغ میں نقطہ بیٹھ جائے تو اب آؤ اور سمجھو اور دونوں معنی کو ملا لو۔ ایک طرف عقلی پہلو سے تم کو میں نے سمجھایا کہ انسان وہ ہے، سائنٹیفک پہلو سے تم کو بتایا کہ ڈاکٹر ڈارون بھی تسلیم کرتا ہے کہ انسان سب سے اونچا ہے۔ اگر انسان سب سے اونچا ہے تو اس میں سے نیچے گریڈ کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا، اس کی اطاعت نہیں کر سکتا، اس کی فرمانبرداری نہیں کر سکتا۔ دینیات کے پہلو سے بھی آپ کو سمجھایا کہ انسان سب سے سپیریئر ہے، سب سے اونچا ہے، تو اس کے سامنے عالم کو جھکنا چاہیے، وہ عالم کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنا۔ آؤ اس پرنسپل کو، اس اصول کو سامنے لیتے ہوئے اب ہم ترجمہ کرتے ہیں دوسرا کہ مسلم کسے کہتے ہیں؟ مسلم اسے کہتے ہیں جو کسی انسان کے مسلم اسے کہتے ہیں جو کسی انسان کا کہنا نہ مانے، مسلم اسے کہتے ہیں جو کسی جانور کے سامنے نہ جھکے،
مسلم اسے کہتے ہیں جو درختوں کے سامنے نہ جھکے، جو پتھروں کے سامنے نہ جھکے، جو دنیا کائنات کے کسی ذرے کے سامنے نہ جھکے، کسی بڑے سے بڑے پہاڑ کے سامنے نہ جھکے۔ مسلم اسے کہتے ہیں جو اپنے سے بڑے کے سامنے جھکے، اور اپنے سے بڑا کون؟ وہ خالق عالم ہے جل جلالہ وعما نوالہ۔ مسلم کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے سامنے جھکے۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے سامنے جھکے۔ اللہ کے سامنے جھکنے والے کا نام انسان، اور اللہ کے سامنے جھکنے والے کا نام مسلمان۔ تعریف مسلمان کی لے لو، مسلمان کے معنی سمجھ لو۔ اب آؤ ہم بتاتے ہیں، ہر چیز کو اسٹینڈرڈ سے پہچانا جاتا، ہر چیز کو معیار سے اور کسوٹی سے پہچانا جاتا۔ آپ مجھ سے پوچھیں کہ صاحب اگر یہ معنی آپ کر رہے ہیں انسان کے کہ انسان اسے کہتے ہیں جو کسی کے سامنے نہ جھکے سوائے رب العالمین جل جلالہ وعما نوالہ کے، اور انسان اسے کہتے ہیں جس کے سامنے کائنات کا ذرہ ذرہ جھک جائے، جانور بھی اس کے سامنے جھکے، درخت بھی اس کے سامنے جھکے، پتھر بھی اس کے سامنے جھکے، سورج بھی اس کے سامنے جھکے، چاند بھی اس کے سامنے جھکے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے سامنے جھکے، اس کو انسان کہتے ہیں۔ تو آؤ میں تمہیں انسانیت کا ماڈل بتاتا ہوں، انسانیت کی کسوٹی بتاتا ہوں، انسانیت کا نمونہ بتاتا ہوں کہ انسان کسے کہتے ہیں۔ اپنی زبان میں نہ کہوں گا، رب العالمین کی زبان میں کہوں گا۔ وہ کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان رحمت فرمانے والا، محض اپنی رحمت سے پیدا فرماتا ہے عالم کائنات، محض اپنی رحمت سے قرآن کریم سکھاتا۔ کس کو سکھاتا ہے؟ قرآن۔ خلق الانسان، پیدا کیا اس اللہ نے انسان کو، علمہ البیان، سکھایا اس کو بیان، سکھایا اس کو بولنا۔ کون ہے وہ انسان؟ جس کو اللہ نے پیدا کیا اور جس کو اللہ نے بولنا بتایا، جس کو اللہ نے پڑھنا سکھایا، وہ ہے انسان جس کو رب نے یوں کہا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ کے نام سے پڑھو جس نے تم کو پیدا کیا۔ کون ہے انسان؟ انسان ہے ایک وجود جو عرب کے ریگستان کے اندر پیدا ہوتا ہے، آمنہ کے بطن سے ظہور میں آتا ہے، عبداللہ کی صلب سے جلوگر ہوتا ہے، قریش کے خاندان کے اندر جلوہ نما ہوتا ہے۔ وہ ہے ایک انسان جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں محمد الرسول اللہ انسان ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، فرما دیجیے یا رسول اللہ کہ میں تو بشر ہوں، بشر ہوں، انسان ہوں، انسان ہوں۔ کیسا انسان؟ اب آؤ کسوٹی بتائیے تم کو، کسوٹی بتائیے تم کو انسان کسے کہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ کو انسان کہتے ہیں۔ پہلے دعوے کے مطابق یہ بتا دوں، دعوے کے مطابق یہ بتا دوں کہ محمد رسول اللہ کا سر کسی کے سامنے نہیں جھک رہا ہے۔ دوسری طرف یہ بتا دوں کہ سارے عالم کا سر محمد رسول اللہ کے سامنے جھک رہا ہے، تب تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہاں انسان کسے کہتے ہیں۔ آؤ پہلی یہ چیز بتا دوں کہ ساری کائنات کا سر محمد رسول اللہ کے سامنے جھک رہا۔ ایک واقعہ بتا دوں، جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو اپنی مثنوی میں ذکر فرمایا۔ فارسی جاننے والے تو اب ناپید سے ہوتے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی روحانی کلمات ہیں حضرت جلال الدین رومی کو ان کو عرض کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ در صورت آدمی انسان بدے، فلسفہ بتا رہا ہوں کہ در صورت آدمی انسان بدے، احمد و ابو جہل خود یکساں بدے۔ اگر صورتی کے اوپر آدمی ہونے کا دار و مدار ہوتا تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل دونوں آدمی کہلاتے، اس بات سے کہ وہ بھی قریش کا ایک فرد، آپ بھی قریش کے ایک فرد، وہ بھی اسی خاندان کا، آپ بھی اسی خاندان کے، وہی عربی خون ان میں، وہی عربی خون ان میں، وہی مکے کا رہنے والا وہ، وہی مکے کے رہنے والے آپ۔ ویسے ہی ماں باپ کے ذریعے سے وہ پیدا ہوا، ویسے ہی ماں باپ کے ذریعے سے آپ پیدا ہوئے۔ دیکھنے والے یوں ہی کہتے ہیں اور کہنے والے یوں ہی کہہ دیا کرتے ہیں کہ مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اجی یہ کیسے رسول کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں جیسے ہم آدمی، ایسے ہی وہ بھی آدمی، ہم نے ان میں فرق ہی کیا ہے؟ جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ اگر صورت ہی کے اوپر آدمی ہونے کا دعویٰ مدار ہوتا تو احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل
دونوں ظاہری طور پر آدمی ہی آدمی کی صورت میں دکھائی دیتے، لیکن دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق کیا فرق ہے؟ کتنا پیارا فرق، نازک فرق بتا رہے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں آؤ دیکھو ہم تمہیں دکھائیں کہ احمد بو جہل در بتخانہ رفت، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل دونوں کے دونوں بت خانے میں جاتے ہیں۔ یہ بت خانہ کون سا ہے؟ کوئی چرچ نہیں ہے جس میں سینٹ میری اور سینٹ جیسس کا بت رکھا ہوا، یہ بت خانہ کوئی بنارس یا اجودھیا کا مندر نہیں ہے کہ جہاں بہت سی مورتیں رکھی ہوئی، یہ بت خانہ وہ بت خانہ ہے جو ابراہیم خلیل اللہ نے دنیا کے پردے کے اوپر بنایا تھا، کعبہ، جس کے چاروں طرف 360 مورتیں رکھی ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ دونوں کے دونوں اس بت خانے میں جاتے ہیں، مکے کے بت خانے میں، کعبے کے بت خانے میں، محمد مجتبیٰ بھی جا رہے ہیں اور ابو جہل بھی جا رہا، دونوں جاتے ہیں، مگر دونوں کے جانے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ دیکھو کیا فرق ہے کہ ادھر آیت سرنہد کیوں متا اور ادھر آیت سرنہد پورا بتا۔ ابو جہل آتا ہے اور مورتیوں کے سامنے، پتھر کی مورتیوں کے سامنے ڈنڈا کرتے ہوئے سجدہ کرتا ہے اور جھک جاتا، اس کا ایٹیٹیوڈ تم نے دیکھ لیا کہ وہ پتھر کی مورت کے سامنے جھک رہا۔ اور میرے آقا میرے مولا تشریف لاتے ہیں، کس انداز سے تشریف لاتے ہیں کہ جیسے ہی قدم مبارک رکھا جاتا ہے کعبہ مطہرہ کے سامنے، انگلی سے اشارہ فرماتے ہیں کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا، باطل کو تو مٹ جانا ہی تھا۔ انگلی کا اشارہ کرنا تھا کہ سارے بت سجدے میں گر جاتے ہیں اور محمد رسول اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تم نے دیکھا ایک وہ ہے کہ جس کے سامنے بت سجدہ کر رہے ہیں اور ایک وہ ہے کہ جو بتوں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ اب تم ہی فیصلہ کر لو کہ انسان کون ہے اور پتھر سے زیادہ گرا ہوا کون۔ آؤ دنیا کو دکھایا جا رہا ہے، عالم کو بتایا جا رہا ہے کہ تم سمجھے جاؤ۔ سخر لکم البحر، ہم نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا۔ سخر لکم الشمس، تمہارے لیے ہم نے سورج کو مسخر کر دیا۔ مسخر کرنے کے کیا معنی؟ اوبیڈینٹ سروینٹ، فرما بردار تمہارا۔ تفسیر کی کیا معنی ہے؟ گرا لیا تم نے اس کو اپنے سامنے۔ سخر لکم الشمس، سورج کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا، چاند کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا، زمین کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا، سمندر کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا۔ کون ہے انسان؟ انسان اسے کہتے ہیں کہ سورج بھی اس کے سامنے سر جھکائے، چاند بھی اس کے سامنے سر جھکائے، آسمان بھی اس کے سامنے سر جھکائے، زمین بھی اس کے سامنے سر جھکائے، سمندر بھی اس کے سامنے سر جھکائے۔ آؤ صورت دکھاؤ تم کو ان کی کہ جن کے سامنے جانور